اجر عطا فرماتے ہیں۔ 1 سال کی سیکھیں، نماز کو سیکھیں۔ سب سے پہلے نماز ہے، اس لیے کہ من صلحت صلاتہ صلح سائر عملی، جیسے آخر میں ہے کہ نماز درست تو سارے اعمال درست نکلیں گے، ایسے ہی دنیا میں ہے کہ جس کی نماز بن گئی اس کی ساری زندگی بن گئی، جس کی نماز بگڑ گئی اس کی ساری زندگی بگڑ گئی۔ تو فضائل کو سیکھنا اور پھر مسائل کو پوچھنا اور فضائل کو پوچھنا۔ کھیتی باڑی کرنے والا کھیتی باڑی کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کیا فضائل ہیں، کیا فضائل ہیں۔ یہ بیج کو ڈال رہا ہے، اب اس بیج کو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، اسے صدقہ کرنے کا اجر مل رہا ہے۔ یہ پودا اگا رہا ہے، درخت اگا رہا ہے، جب تک یہ درخت سرسبز رہے گا وہ درخت ذکر کرتا ہے اور اس کو اس کے ذکر کا اجر ملے گا۔ جب تک کھیتی سرسبز رہے گی اس کے لیے کھیتی ذکر کرتی رہے گی اور اگانے والے کو اجر ملے گا۔ اناج آئے گا، اس کو جو چرند پرند انسان جو کھائے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، پتہ ہی نہیں۔ تاجر ہے، تجارت کے اوپر اسے کیا ملے گا؟ فرمایا کہ امانت دار، سچ بولنے والا، یہ تاجر جو کہ اللہ کے احکامات کی رعایت کرنے والا ہو تو جنت میں جو خاص جگہ ہے وہاں اخص الخواص کے جگہ میں اسے جنت ملے گی۔ تجارت کرنے والا ہے، جانوروں کو پالنے والا ہے، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے مالک سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ان کے آداب بتائے، ان کے احکامات بتائے، کھیتی کے آداب بتائے، کھیتی کے احکامات بتائے، فضائل بھی بتائے، مسائل بھی بتائے۔ علماء کے پاس جانا، ان سے پوچھنا، پہلے اپنا شعبہ سامنے رکھنا کہ صحیح ہے کہ نہیں، اللہ نہ کرے حرام میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ناکامی ناکامی ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے، پھر پوچھے کس طریقے سے کریں، پھر فضائل پوچھیں۔ اب یہ ہر چیز کا علم ہے، تو علم اگر نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، اور جاہل آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا کہ کیا کون ہے اللہ، اللہ کی ذات، اللہ کے نبی، یہ بھی نہیں پہچان۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان سے غفلت دور ہو جائے اور اس کے اندر استحضار آ جائے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میری بات سن رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ لا یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ اللہ کہتے ہیں جہاں 3 وہاں چوتھا اللہ، جہاں 4 وہاں 5واں اللہ، جہاں 6 وہاں 7واں اللہ۔ زیادہ تعداد ہو کم تعداد ہو، جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ اللہ موجود ہے۔ قیامت کے دن اللہ تمہیں بتائیں گے کہ تم نے کیا کیا کیا، اور اللہ تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز کو جاننے والے۔ اب یہ استحضار پیدا ہو جائے، اس کے لیے قرآن کی تلاوت ہے، اس کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور مجھ میں سارے عیوب موجود ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور مجھ میں تعریف کے قابل کوئی چیز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی میرا محبوب ہے، اللہ ہی میرا مطلوب ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کی کوئی انتہا نہیں اور میری چھوٹائی کی کوئی انتہا نہیں۔ فرمایا احب الکلمات الی اللہ، کہ اللہ کو کتنا دنیا میں کلام ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کو سارے کلاموں میں سب سے زیادہ جو کلمات پسند ہیں وہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ کا اجر احد پہاڑ سے زیادہ، 9 میل کا پہاڑ۔ اللہ الحمدللہ کا اجر احد پہاڑ سے زیادہ، اللہ اکبر کا اجر احد پہاڑ سے زیادہ، لا الہ الا اللہ کا اجر زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو پر کر دیتا ہے، بڑھ دیتا ہے۔ موقع ہے آدمی تو استحضار حاصل کرے، دھیان حاصل کرے۔ فرمایا اللہ کہ جس کو حیا آتی ہے کہ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو ان اللہ حی کریم، اللہ تو بہت حیا دار ہیں، حیا کرنے والے ہیں،
اللہ تو بہت کریم ہے. اللہ کو حیا آتی ہے کہ جب کوئی بندہ اس سے مانگے اور اللہ اس کو خالی اس کے ہاتھوں کو کر دیں. لیکن ایک جگہ آتا ہے کہ جب آدمی غفلت کے ساتھ دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، دل غافل ہوتا ہے تو اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے اور اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے. من قلب لاہن، کہ جو دعا غافل دل کے ساتھ مانگی جائے. استحضار تلاوت سے آئے گا، استحضار ذکر سے آئے گا، استحضار جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے سے آئے گا. کیونکہ جب ایک دفعہ درود پڑھے گا تو اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے. ان رحمتوں سے اللہ کا استحضار پیدا ہوگا، رحمتوں سے اللہ کا استحضار پیدا ہوگا. تو میرے استحضار صبح و شام کی دعاؤں سے آئے گا. اس کو قلعہ کہا گیا ہے. قلعہ ایک جگہ آتا ہے اللہ اکبر، کیسے اللہ نے نعمتیں دی کہ فرمایا کہ جو صبح کو ایک دفعہ پڑھ لے، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک دفعہ پڑھ لے تو اللہ اس پورے دن میں اس کی ہر قسم کی برائی سے حفاظت فرمائیں گے اور اس کو بہترین رزق عطا فرمائیں گے. اور جو شام کو پڑھ لے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس رات میں اللہ اس کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھیں گے اور اس کو بہترین رزق عطا فرمائیں گے. بہترین رزق عطا فرمایا کہ جو نماز فجر کی پڑھے اور اس کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھے تو ظہر تک اس کی حفاظت ہو گئی. ظہر کے بعد آیت الکرسی پڑھے عصر تک اس کی حفاظت ہو گئی. عصر کے بعد آیت الکرسی پڑھے مغرب تک حفاظت ہو گئی. مغرب کے بعد پڑھے تو پھر عشاء تک حفاظت ہو گئی. عشاء کے بعد پڑھے تو پھر فجر تک اس کی حفاظت ہو گئی. جس دن آیت الکرسی پڑھی اس دن موت بھی نہیں آئے گی. ہم نے اپنے استاد سے پوچھا جب یہ فضیلت سامنے آئی تو ہم نے کہا جی جس دن مقدر میں موت ہوگی کہا اس دن آیت الکرسی پڑھنا بھول جائے گا. دیکھیں وہ فضیلت ہے، پڑھنا بھول جائے گا. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ قلعے ہیں. صبح شام کی دعائیں، اٹھنے بیٹھنے جاگنے چلنے پھرنے ہر چیز دعائیں 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 دعائیں. یہ ان دعاؤں کو یاد کریں. وہ دعائیں جو پریشانی کی وقت ہیں، وہ دعائیں جو خوشی کی وقت ہیں، وہ دعائیں. صحابہ کا رخ تھا نا، جب آدمی جیسے دنیا کا رخ ہوتا ہے تو دنیا کی نئی نئی چیزیں اس کے اوپر کھلتی رہتی ہیں. اب صحابہ کا رخ تھا تو ایک صحابی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صحابی مانگ رہے ہیں دعا، ہاتھ اٹھائے ہوا، اللہم انی اسألک، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بأنک انت اللہ، اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کس سے مانگوں. الاحد الصمد، کہ جو اکیلا ہے یکتا ہے. الصمد، کہ سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے ایسے کلمات سے اللہ کا ذکر کیا ہے، اب یہ جو مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائیں گے. جو مانگے. اب صحابی ہیں، کھول لیں، اللہ کھول رہے، رخ ہے اس طرف. تو میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، تاکہ غفلت دور ہو، دھیان پیدا ہو، ہر آن ہر گھڑی اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ، اللہ میری بات کو سن رہے ہیں. اور میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ سارا ایمان ہے، اخلاص ہے، علم کا نور ہے، فضائل اور مسائل کا استحضار، فضائل مسائل اور اللہ کا استحضار اور یہ دھیان اور توجہ، اس کو سب سے پہلے لے کر آنا ہے نماز کے اندر. کیونکہ من صلحت صلاته صلح سائر عمله. نماز بن گئی سارے شعبے بن جائیں گے، نماز بن گئی ساری زندگی بن جائے گی. سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ اللہ مغفرت، پہلے آخرت مانگی، پھر کہا کہ اے اللہ ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. انک انت الوہاب،
کہ اللہ تو تو بہت زیادہ دینے والا ہے، پتہ ہے طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے. نبی کو استحضار ہے، مانگ رہے ہیں، اور اللہ فوراً فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ کہ ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا کہ جہاں وہ جاتے تھے ہوا ساتھ ساتھ ہوتی تھی. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ اور جنات کو بھی حوالے کر دیا، سارا کچھ ان کے حوالے کر کے کہہ دیا هَذَا عَطَاؤُنَا کہ یہ ہماری عطا ہے کہ جو ہم نے آپ کو دے دی. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ اکبر، میرے بھائیو دوستو بزرگو، اب یہ سب سے پہلے نماز سب سے بڑی. اللہ علماء نے لکھا، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، قتل سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا، فرض نماز کا چھوڑنا. زنا سے بڑا گناہ ہے فرض نماز کا چھوڑنا. ڈاکے سے بڑا گناہ ہے فرض نماز کا چھوڑنا. ہر گناہ سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا. شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، کیا حال ہو گیا. اب میرے بھائیو دوستو بزرگو، اس لیے فرمایا کہ یوں کا ان لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، اور ایمان کی نشانی نماز ہے. جس کی نماز جاندار اس کا دین جاندار، جس کی نماز شاندار اس کا ایمان شاندار. اس کا دین اور ایمان شاندار تو سارا دین شاندار. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، نماز بن جائے، نماز بن جائے، ایک ایک جز، ایک رکن وہ ایمان کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اور علم کے نور کے ساتھ، فضائل کے ساتھ ہو، مسائل کے استحضار کے ساتھ ہو. علماء سے پوچھ کر کیا ملے گا اللہ اکبر پر. یہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک، اللہ اکبر سے لے کر سلام، مسائل کے حل کے لیے، کیونکہ اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اعمال پہ کرتے ہیں. اعمال میں سب سے بڑا عمل نماز کا دیا گیا ہے. آسمانوں سے لے کر آئے ہیں سارے احکامات، زمین وہاں آسمان پہ ملا، آسمانوں سے لے کر آئے، نماز کا حکم آیا، پڑھیں. اور اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے، ایمان. تو اب میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ نماز بن جائے. جیسے ہر صفت کے لیے دعوت، اسی طرح نماز کے لیے دعوت، نماز بن جائے. اب نماز اور اسی طرح دعوت کے ساتھ پھر پڑھنا، کہ ہمارے بڑے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے اگر 500 رکعت بھی پڑھنی پڑے کہ جہاں پر اللہ کے غیر، اللہ کے علاوہ کسی اور کا دھیان نہ ہو، تو پڑھو، محنت کرو، نماز کو بناؤ. تو جس کی نماز بن گئی، بدر کا موقع ہے، نبی علیہ السلام ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، آسمان سے فرشتے اتروا لیے. وہ صحابی کا واقعہ حکایات میں لکھا ہے کہ جب وہ ڈاکو نے کہا کہ بس اب آخری بتاؤ کیا کوئی تمہاری بات ہو، کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اب نماز پڑھے، بھول گیا کہ کیا پڑھوں، خوف ہے، تو امن یجیب المضطر یہ آیت جاری ہوئی، اور وہاں سے جو ہے وہ فرشتہ آیا آسمانوں سے اور ہلاک کر دیا. تو ایسے کئی صحابہ نے نماز پڑھ کر جو ہے وہ سمندروں میں چلا دیا، اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا. فسمینا واقتحمنا فما بل الماء اسافل خفاف ابلنا کہ ہم نے بسم اللہ پڑھ کے اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈال دیا، سمندر کے پانی نے ہمارے گھوڑوں کی سموں کو بھی گیلا نہیں کیا. اب یہ نماز کے بعد، نماز سے ہر شعبے میں، نماز میں سب سے پہلے زندہ ہوگا ایمان، اخلاص، فضائل اور مسائل کا استحضار، اللہ کی ذات کا استحضار. پھر یہ میرے بھائیو دوستو بزرگو گھر میں بھی آئے گا، کاروبار میں بھی آئے گا، تجارت میں بھی آئے گا، اور ہر جگہ پر یہ ساری صفات زندہ ہو جائیں گی. اور یہ صفات جب آئیں گی تو میرے بھائیو دوستو بزرگو یہ آدمی یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. اس کو اللہ سبب بنائیں گے لوگوں کی ہدایت کا، اس کو اللہ ذریعہ بنائیں گے، بنے ہوئے سے اللہ جو ہے وہ آگے کام لیں گے، اور اللہ اس سے اوروں کو بنائیں گے، اس کو سبب بنائیں گے، اس کو سبب. اب میرے بھائیو دوستو بزرگو یہ اعمال سارے محفوظ ہو جائیں، یہ جمع ہو جائیں، اور پھر اسلام کی خوبی اور ہر ایک آپس کے اندر معاشرت، معاملات، یہ سارے کا سارا یہ زندہ ہو جائے.
ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من مفلس هذه الامہ، کہ اس امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس امت کا مفلس کہ جس کے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، امت کا مفلس یہ نہیں جس کے پاس مال نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا۔